فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت کے سبب محکمہ موسمیات کے زرد اور امبر الرٹ کے بعد اب آئندہ 3 یوم موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کر کے زرد الرٹ جاری کیا گیا اور بعض اضلاع کے لیے امبر الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے جنوبی تلنگانہ میں مانسون کے سرگرم ہونے کی پیش قیاسی میں آئندہ 72 گھنٹوں میں اضلاع عادل آباد، کومرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل اور جگتیال کے لیے زرد الرٹ جاری کیا اور کہا ہے کہ 26 جون تک ان اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ پیدا پلی، کریم نگر، جے شنکر، بھوپال پلی کے لیے امبر الرٹ جاری کر کے 27 جون کی صبح تک موسلا دھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے موسم کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں فوری موسلا دھار بارش کا امکان نہیں ہے، لیکن کئی علاقوں میں وقفے سے بارش کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ آئندہ 3 زبردست بارش کے امکانات ہیں اور ان کے ساتھ محکمہ سے امبر اور زرد الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ اضلاع کے علاوہ دیگر اضلاع میں گزشتہ یوم تک گرمی کی شدت اور درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں الرٹ جاری کیے جا رہے تھے اور شہریوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ شدید دھوپ میں گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں۔ دونوں شہروں میں آج موسم میں نمایاں تبدیلی ریکارڈ کی گئی اور دوپہر تک دھوپ کے بعد شام سے ہی مطلع ابر آلود رہا، جبکہ شہر کے نواحی علاقوں شمشاباد، شاد نگر، نارسنگی اور دیگر مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ ریاست کے کئی اضلاع میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کے سبب موسم خوشگوار رہا۔ خانگی ماہرین موسمیات کے مطابق مطلع ابر آلود ہونے کے بعد اگر تیز ہواؤں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین نے کاروان حلقے میں NP3 پائپ لائن کے کام کا معائنہ کیا۔ AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں آج AIMIM کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین نے GHMC اور HMWSSB کے عہدیداروں کے ساتھ احمد کالونی، افسر کالونی، ٹولی چوکی، حکیم پیٹ، بخش کرانہ اسٹور، پٹیل گلی، NSF کالونی، ٹولی چوکی، بال ریڈی نگر، 7 مقبروں اور اطراف میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا NP3 پائپ لائن اور باکس ٹائپ ڈرین بچھانے سے متعلق تمام کاموں کو تیز کیا جائے کیونکہ ہم مانسون کے موسم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس معائنے کے دوران ایم ایل اے کے ساتھ AIMIM کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، محمد ہارون فرحان اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ مسلم کوچنگ اداروں نے نیٹ قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ 2023 کے امتحان میں طالب علموں کے سرکاری میڈیکل کالجوں میں داخلے کی سہولت فراہم کرنے میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ان اداروں میں ایسوسی ایشن آف مسلم ڈاکٹرز اینڈ ٹیلنٹ زون اکیڈمی، شاہین گروپ رحمانی اور الامین مشن قابل ذکر ہیں۔ نئی دہلی میں ٹیلنٹ زون اکیڈمی اور مسلم ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن کی قیادت میں ایک مشترکہ اقدام کے ذریعے قابل ستائش کامیابی حاصل کی گئی۔ پروگرام میں داخلہ لینے والے کل 31 طلبہ میں سے 19 طلبہ کی متاثر کن تعداد نے کامیابی کے ساتھ سرکاری میڈیکل کالجوں میں داخلہ حاصل کیا۔ اس انجمن کے قیام کا بنیادی مقصد مسلمان ڈاکٹروں کو متحد کرنا اور ایک منظم ادارہ بنانا تھا جو اخلاقی اقدار اور اسلام کی بنیادی تعلقات پر کاربند ہو۔ ان کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر ایسوسی ایشن آف مسلم ڈاکٹرز نے ٹیلنٹ زون اکیڈمی کے ساتھ مل کر AMD40 پروگرام شروع کیا۔ اس تعلیمی اقدام نے طبی کیریئر کے خواہش مند طلباء کو تعلیم اور مدد فراہم کی۔ برساں برس کی جدوجہد، کئی تحریکوں کی کوششوں اور قربانیوں سے ہم نے ریاست تلنگانہ حاصل کیا۔ یہ وضاحت ریاستی وزیر آبکاری وی سرینواس گوڈ نے مستقر محبوب نگر کے R&B گیسٹ ہاؤس کے احاطے میں شہدائے تلنگانہ کی یادگاروں پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 2 منٹ کی خاموشی کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ کروڑاں افراد کی جدوجہد، ہزاروں محبان تلنگانہ کی جانوں کی قربانیوں سے تلنگانہ حاصل ہوا۔ شروع سے آخر تک کی تحریک
امریکاؤں کے تمام ذمہ داران میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ان کی ہی قربانیوں کے ثمرات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلسل 21 دن سے تلنگانہ دہے کی تاسیس تقاریب میں کئی ایک پروگرامز منعقد کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ترقی اور ویلفیئر دونوں کے ساتھ زبردست ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بلا لحاظ مذہب تمام طبقات کی ترقی چیف منسٹر KCR کا نشانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پہلی تحریک پر ہی تلنگانہ حاصل ہوتا تو آج تلنگانہ ترقی کی بلندیوں پر ہوتا۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز اسٹڈیز سرکل کے زیر اہتمام یونین پبلک سروس کمیشن کے CSAT 2024 سول سروسز کے لیے اقلیتی طلبہ کو مفت کوچنگ میں داخلوں کا آغاز 26 جون سے عمل میں آئے گا، جبکہ آخری تاریخ 13 جولائی 2023 مقرر کی گئی ہیں۔ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر عادل آباد جی کرشنا وینی نے اس خصوص میں ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایسے خواہش مند طلبہ جو کہ کسی بھی مضمون سے ڈگری کامیاب ہو اور جو پہلی مرتبہ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت کوچنگ حاصل کرنے کے خواہش مند ہو، وہ آن لائن طرز پر ویب سائٹ www.cet.cgg.gov.in یا ٹمبریز پر 13 جولائی سے قبل اپنی درخواستیں داخل کریں۔ امیدوار کے والدین کی سالانہ آمدنی 2 لاکھ روپیوں سے کم ہونی چاہیے۔ سول سروسز کے لیے مفت کوچنگ حیدرآباد کے نامور اداروں میں دی جائے گی، جس میں داخلے کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ 23 جولائی بروز اتوار بمقام تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول بوائز 1 چندہ عادل آباد پر منعقد ہوگا۔ صدر پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی کے برادر تروپتی ریڈی کانگریس پارٹی انچارج حلقہ اسمبلی کوڑنگل نے گزشتہ روز اپنی قیامگاہ پر منعقدہ نمائندہ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ریونت ریڈی کوڑنگل سے ہی مقابلہ کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی قائدین و کارکنوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ سابق رکن اسمبلی کوڑنگل گروناتھ ریڈی کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے ضمن میں پارٹی قائدین و کارکنوں وغیرہ سے مشاورت کی گئی۔ PCC ممبر حافظ محمد یوسف نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوڑنگل میں ریونت ریڈی کو چھوڑ کر کسی اور کو ٹکٹ دیے جانے پر اس امیدوار کا سیاست میں آخری دن ہوگا۔ تروپتی ریڈی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گروناتھ ریڈی کے افراد خاندان بھی کانگریس پارٹی سے وابستہ ہونے والے ہیں۔ گاندھی بھون میں آ کر کھنڈوا اوڑھنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ 2009 میں ریونت ریڈی جیتنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کو آزادی ملی ہے۔ کوڑنگل کی ہمہ جہت ترقی دینے کا وعدہ کرنے والے KTR آج تک اس جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمام کانگریسی کارکنان آپس میں مل جل کر کام کرتے ہوئے پارٹی کے استحکام کے لیے وفق ہو جائیں۔ گروناتھ ریڈی اگر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس ضمن میں کارکن اور قائدین نے قرارداد بھی منظور کی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر ممبئی اور ریاست مہاراشٹر کا ماحول پرامن بنائے رکھنے کے لیے علماء کرام ملی و سماجی تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں۔ اس متعلق ممبئی میں منعقد ہونے والی مختلف میٹنگوں میں ملی تنظیموں کے ذمہ داران نے مسلمانوں سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے موقع پر سرکاری گائیڈ پر عمل کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کرنے کی عوامی اپیل جاری کی ہے۔ ان تنظیموں نے نوجوانوں سے متنازع ویڈیوز اور فوٹو کو شیئر کرنے سے اجتناب برتنے کی بھی تلقین کی۔ ممبئی کے مسافر خانے میں ممبئی امن کمیٹی اور جہاد کا انصاف نامی نیوز پورٹل کے توسط سے منعقدہ اجلاس سے ریاست میں فرقہ پرستی اور سوشل میڈیا کے غلط و بیجا استعمال سے نوجوانوں کو گریز کرنے اور عید قربان کے دوران ایسے اعمال سے پرہیز کرنے کی بھی تلقین کی گئی جو کسی مخصوص فرقے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ اجلاس میں شامل شرکاء نے کہا ہے کہ اورنگزیب اور ٹیپو سلطان کے نام پر مسلم نوجوانوں کو جس طرح ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء اور سماجی شخصیات نے نوجوان سے قابل اعتراض مشمولات شیئر کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اورنگزیب اور ٹیپو سلطان کی DP رکھنا جرم نہیں ہے، اس کے باوجود فرقہ پرست طاقتیں ریاست اور ملک کا امن خراب کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ ہمیں اخوت محبت اور بھائی چارگی سے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور امن کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی اور امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی فرمان رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے تحت سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے سعودی فرمان رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک
तमन्नाओं का इजहार किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए खैर सगाली जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के फरोग के लिए इश्तराक अमल मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी उमूर पर तबादले ख्याल भी किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।